قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله في ربيعنا أطلع ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یحکم بینہم، یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے، حکم اسی کا چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا، کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، یہ تو ہے ہی، اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بہ، جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی، جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کی لازماً مدد کریں گے۔ یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر، اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں، پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختہ وعدہ ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ تعالیٰ عفو اور غفور ہے، معاف فرمانے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اور یہ اس لیے ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے، اسی عدل پر، انصاف پر۔ یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے، نیست و نابود نہ کرتے رہتے، تو زمین میں فساد بچ جاتا۔ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے، اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے، وان اللہ سمیع بصیر، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، ذات برحق، جس کا حق ہونا قطعی ہے، یقینی ہے۔ وانما يدعون من دونہ هو الباطل، اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، آدر ہوا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین سبز ہو جاتی ہے، سرسبزی، شادابی نظر آتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے، اور خفیہ تدبیر کرنے والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ الغنی ہے، یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں، الحمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت گزاری میں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی کو، تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض، اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے، نرمی کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی پہلے تم مردہ تھے،
یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں، بالکل اس کے ہم وزن آ رہی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے، هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے عالم ارواح میں ہم سے عہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، الست بربکم، اس کے بعد کسی کولڈ سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا۔ وہ ہماری پہلی موت تھی، پہلی نیند تھی جو ہم سوئے رہے، اس کے بعد جاگے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لا کر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی، یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں ہم رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو یہ اماتہ ثانی ہو جائے گا، پھر اللہ اٹھائے گا بعد بعد الموت، وہ احیاء ثانی ہو جائے گا۔ یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا، اس کا کلائمیکس جو ہے سورہ غافر میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان جو ہے ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے، طور طریقے، عبادات کے آداب ہم نے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے، مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں۔ یہ پہلے پڑھ چکے اسی صورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک مقرر کیے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تو ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے قواعد و ضوابط بنائے، تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ تو ہدایت کے، سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو کہیے بھئی اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں جو سمجھتا ہوں حق ہے، جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں۔ آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان میں اور زمین میں۔ ان فی ذالک کتاب، اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ام الکتاب ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پوج رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سند ہونی چاہیے ان کے لیے، تب تو درست ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے سند نہیں ہے تو وہ بے بنیاد ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، نہ صرف یہ کہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی معقول بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی بنیاد ہو، کوئی منطق کے اندر، کوئی عقل کے اندر، بالکل بے بنیاد باتیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں، ان کے اندر خوشی کی کیفیت پیدا ہو، انبساط پیدا ہو۔ ہمارے رب کا کلام ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تم دیکھتے ہو بڑی ناگواری کے آثار ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے، وہ حملہ آور ہو جائیں گے، تکہ بوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، ان سے کہیے تو کیا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناگواری اس وقت ہو رہی ہے، تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کون سی ہے بتاؤں؟ النار، وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، اس کے ترجمے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیداً کچھ بات عرض کرنی ہے۔ یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا گیا۔ ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے، ہر انسان، کل نوع بشر کے لیے،
اس لیے کہ حضور کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر انسان کسے باشد، چاہے شمال کا ہو، جنوب کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے یا نہیں؟ پہلے درجے میں تو دعوت عمومی الی کافۃ الناس، دوسرے درجے میں دعوت خصوصی، یہ کن کے لیے ہے؟ جو ماننے کا اعلان کرے۔ پہلی دعوت دعوت ایمان ہے، مانو اللہ کو، مانو رسول کو، مانو آخرت کو، مانو بعث بعد الموت کو، مانو جنت کو، مانو دوزخ کو، یہ ہے عام۔ جو یہ مانتے ہی نہیں، اب ان سے کوئی اور کلام نہیں، ان سے ہم کیسے کہیں گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے۔ تو دعوت ایمان ہے، دعوت عام قرآن مجید، اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کرے اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی، جب تم نے مان لیا تو ماننے کا یہ تقاضا پورا کرنا پڑے گا۔ اب وہ دعوت عمل ہوگی، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ تو دعوت ایمان یہاں پر، اور پھر دعوت عمل، ان کو علیحدہ علیحدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات کے اندر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں، مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، یہ تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں مرمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ كلما ناديت ياه قالت ياه قال يا عبدي۔ یا ایھا الناس، اب دیکھیے دعوت عمومی کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، 4 آیتوں اس کے تابع ہیں، اور آخری 2 آیتوں میں پھر آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں، مان لیں کہ ہاں ہم نے مانا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، یہ بت تمہارے جو، کیونکہ جو مخاطب اولین تھے وہ بت پرست تھے، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکے، ولو اجتمعوا لہ، یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 کے 360 بت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سامنے کی بات تھی، یہ تو صرف شعور دلانا تھا، جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان بتوں کو توڑ کے ذرا انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور، ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کرے، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، مکھیاں مرمناتی ہیں، وہ تو مکھیاں بھی اڑا نہیں سکتے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے واپس چھین نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ یہ ان 3 الفاظ میں قرآن مجید کا توحید کا جو عملی لب لباب ہے وہ آ گیا ہے۔ انسان جو ہے، جو بھی کسی بھی درجے میں باشعور انسان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا، آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپونڈنگ جائیں گی۔ اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست ڈیولپ ہوگی۔ مقصود اونچا ہو، بلند، لیکن فرمایا ان کا تو جو مطلوب ہے وہ بھی ضعیف، تو طالب تو اور بھی ضعیف ہوئے۔ جن کا مطلوب وہ بنے ہوئے ہیں کہ جو مکھی تک نہیں اڑا سکتے، تو طالبوں کا کیا حل ہوگا؟ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا۔ لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مد مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محبت شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے، باقی ذرائع ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے، محنت کرنی ہے، ہل چلانا ہے، ذرائع ہے، مطلوب نہیں ہے۔ نہ کھیتی مطلوب ہے، نہ دکان مطلوب ہے، نہ پروفیشن مطلوب ہے، نہ ڈاکٹری، نہ انجینئرنگ، کوئی شے مطلوب نہیں، نہ دنیا مطلوب ہے، نہ اولاد مطلوب ہے، مطلوب صرف اللہ۔ یہ ہے توحید کا لب لباب، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جیسے جس شخص کو بہت سخت بھوک لگی ہو، اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں ملے گی تو برے میں بھی منہ مارے گا۔ اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، اگر ان کے ذہن کی پستی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اللہ ان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود اصلی نہ بن سکا، تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی آئیڈیلی ہے، کوئی وطن ہے، کوئی قوم ہے، اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی حریم ذات کے گرد طواف ہو رہا ہے۔ تو ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے، اللہ کا اندازہ نہ کر سکے، معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا۔ اللہ کو پہچان لیتے تو کسی اور سے کاہے کو لو لگاتے؟ حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کمتر کو کون پھر پوچھے گا؟ تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے، جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے، لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروس ہزار داماد کے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے، توانا ہے، طاقت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، دو آیتوں میں تو بات آ گئی توحید اور شرک کی، اب ایک آیت میں رسالت۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ ادھر سے چن لیا جبرائیل کو اور اپنی وحی دے دی، ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے نو کو، انسانوں کو لوگ پہنچا دیں۔ تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں، ایک فرشتہ رسول ملک، ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ آخرت آ گئی، توحید، رسالت، آخرت، یہ امور ثلاثہ ہے جن پر ایمان کی دعوت، اور یہ دعوت ہے یا ایھا الناس، اے بنی نوع آدم، اے انسانوں۔ اب بات ہے دوسرے مرحلے پر، جنہوں نے کہا اچھا جی ہم نے مانا اللہ کو، مانا رسول کو، مانا ہم نے آخرت کو، بعث بعد الموت کو، ہم تسلیم کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ہے عمل کا مرحلہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اقرار کر رہے ہو۔ اب بات بدل گئی، اب دیکھیے فعل امر آ رہے ہیں، پہلے میں فعل امر کو تھا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ ضرورت مثلا فاستمعوا لہ، بس وہ ایک فعل امر آیا تھا، ذرا توجہ سے سنو، باقی کچھ نہیں۔ حقائق بیان کر دیے، توحید، رسالت، معاد۔ اب جو لوگ ان کو مانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان کے دعوے دارو رکوع کرو، جھکو اللہ کے سامنے، واسجدوا اور جھکو، پروسٹریٹ بیفور ہم، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی، مکمل بندگی، ٹوٹل بندگی، اس کی پرستش نہیں، بندگی بھی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وفعلوا الخیر، اور نیک کام کرو، بھلے کام کرو۔ اب بھلا کام کون سا رہ گیا؟ وعبدوا میں تو سب کچھ آ گیا، بھلا کام کیا ہے؟ عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اب فعل خیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدمت خلق میں اپنے آپ کو لگا دو، اور خدمت خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ سب سے بڑی خدمت خلق کیا ہے؟ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو، یہ سموچے جہنم کے اندر جا رہے ہیں، گویا کہ دعوت، ان کو بچاؤ، ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو، جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں، ان سے انہیں بھی روشناس کرو تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے، ان کی بھی زندگی درست ہو جائے۔ لعلکم تفلحون، یہ کرو گے تو فلاح پاؤ گے۔ بہت اہم نکتہ ہے یہ،
ہے ایمان کے دعوے داروں، یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلاح ہی فلاح ہے، اب کامیابی ہو گئی بس، نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے، اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اگر اس کے بغیر فلاح کی توقع کیے بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، وشفل تھنکنگ ہے، تلک امانیکم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ تو پھر تمہاری اپنے من گھڑت خیالات ہیں۔ اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو پھر اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ کیا مانی؟ اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو، اب یہ کام یہ کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچانی ہے پوری نوع انسانی کے تک۔ یہ ہے تیسری لنک، هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے۔ یہ بالکل وہی مضمون اب آ گیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون آ رہا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور تمہارے لیے تو ہم نے دین کے اندر کوئی تنگی رکھی ہی نہیں، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اجداد ابراہیم ہی کی ملت ہے، هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری امت میں سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر، یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بس اس کو اپنی پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، تو سب سے پہلے قدم کہاں بڑھاؤ گے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار۔ كلما ناديت ياه